اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس طرح سے ہم پر فرض ہے کہ ہم دینی علم سیکھیں اور سکھائیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم بھی دین سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ اس انسان کو، ان لوگوں کو خوش اور خرم، یعنی کہ ان کو ہمیشہ خوش اور برکت کے سے نواز، جو میری بات کو، میری حدیث کو، میرے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم سب کو سیکھنا بھی ہے اور دوسروں تک نیکی کی دعوت کو پہنچانا بھی ہے۔ آپ سب لوگ، ہم سب مل کر، آپ سبھی لوگ اس مشن کا حصہ ہیں۔ ہر ایک انسان آپ میں سے اس مشن کا حصہ ہے، اور آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سب لوگ دین سیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، اور دین سیکھ کر آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے، ہمارے میسیج پہنچے، ہماری نیکی کی دعوت کا میسیج پہنچے، ہماری مجلس کی دعوت پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑیں، اور ہم اپنے دین کو اسی طرح دائم اور قائم رہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے مکہ معظمہ میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی مکہ معظمہ سے ہوئی تھی۔ ہم نے اکثر حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا، کئی مرتبہ میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے معراج عطا فرمائی، کس طرح سے معراج سے نوازا، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا۔ تو آج کی جو سورہ مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں حالانکہ بہت سارے مقصد ہیں، بہت سارے اس میں زندگی جینے کے طریقے بتائے جائیں گے، دین سکھایا جائے گا، لیکن سب سے پہلی جو شروعات الحمدللہ جو پہلی آیت مبارکہ آ رہی ہے، جس کا میں اکثر آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، اکثر جس کو پڑھنے کی اور آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، جو مجھے الحمدللہ یاد رہتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا۔ تو آج ہمارے سامنے کھلا ہے وہ قرآن مجید کا پارہ، اور سورہ بنی اسرائیل کھلی ہے، جس کو اکثر ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ تعریف کے لائق ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد یعنی کہ مکہ شریف کی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ایک سیر کرا دی۔ دوسرا ترجمہ اس کا اس طرح سے ملتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، یعنی کہ مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ یعنی کہ یہ بات جو اشارہ کیا گیا ہے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں، جو اکثر میں آپ کے سامنے کہتا رہتا ہوں، پیش کرتا رہتا ہوں، وہ معراج کا واقعہ ہے، اور یہ معراج کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر 1 میں فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام یعنی کہ مکہ معظمہ کعبۃ اللہ سے مسجد الاقصی بیت المقدس تک، اور جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں، کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ، آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس جگہ کہاں معراج کی بات آئی، معراج کا واقعہ کہاں ہے قرآن مجید میں۔ تو آپ یہ یاد رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ معراج کی واقعہ کی شروعات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں فرما دی ہے، اور اس کا پورا ڈیٹیلز کچھ سورہ نجم میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک بار اس کا بھی جب نمبر آئے گا، وقت آئے گا، اس کو پڑھیں گے، اور صحیح حدیثوں سے بھی اس کا ڈیٹیلز ملتے ہیں، ہم جو اکثر پڑھتے رہتے ہیں صحیح حدیث، صحیح بخاری میں بھی اس کے پورے ڈیٹیل سے معراج کا واقعہ آتا ہے۔ تو یہ واقعہ حق ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو بھی انسان معراج پر ایمان نہ لائے وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب صرف اس بنا پر ملا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے تو اہل قریش نے، منافقین نے، مشرکین نے اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ ہنسی اڑائی کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، اور اس بات کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بولا کہ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کیا، کوئی ایسی معراج پہ جا سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ کون کہتا ہے، یہ بات کس نے کہی؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ تمہارا نبی، جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ بات حق ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، اس پر ہم آنکھ میچ کر اعتبار کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا حضرت ابو بکر سے کہ انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا، یعنی کہ گواہی دینے والا، سچا، سچ بولنے والا، سچ بات کو تسلیم کرنے والا۔ تو یہ آیت مبارکہ سب سے بڑا پروف ہے، ایویڈنس ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معراج کی شروعات کی ہے، کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی سب سے پہلے وہاں لے جایا گیا، اور اس کے ڈیٹیل ہم نے کئی مجلسوں میں پڑھے ہیں کہ کس طرح سے پھر معراج ہوئی۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ہم نے عطا فرمائی تھی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، اور یہ فرما دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو بھی اپنا کام بنانے والا، یعنی کہ اپنا معبود ہرگز نہ سمجھنا۔ اس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے۔ اس کے نام کے پیچھے ایک وجہ، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی، اس کا نام بھی بنی اسرائیل ہے۔ اور سورہ اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے کے واقعے سے شروعات ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور سے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہی وہ راہ دکھاتا ہے جب سب راہوں سے سیدھی راہ ہے، یعنی کہ حق ہے، اور خوب مضبوط، یعنی کہ سچ ہے اور صحیح ہے، اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ پھر فرمایا اور یہ بھی سن لو کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کا یہ حال ہے کہ کبھی بھی وہ ایسی دعائیں مانگتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسی دعائیں مانگتا ہے جو بھلائی کی بجائے برائی مانگنے کی دعا ہوتی۔ استغفر اللہ۔ اب یہ بہت باریک بات یہاں سمجھائی جا رہی۔ انسان کو اگر یہ بات بولی جائے تو سوچے گا میں کیوں اپنی برائی مانگوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ انسان کا یہ حال ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی بھلائی کی بجائے برائی مانگ بیٹھتا ہے۔ اب اس کا ہم ڈیٹیل اگر سمجھنا چاہیں تو ہم ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں، کچھ ناجائز کاموں کی دعا کرتے ہیں، ناجائز معاملات میں جیتنے کی، اس کو فتح کرنے کی دعا کر بیٹھتے ہیں، ناجائز مال کمانے کی دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں خوب مال و دولت عطا فرما۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جائز مال و دولت
جائز کمائی عطا فرما، حلال کمائی عطا فرما. ہم صرف خوب مال و دولت مانگ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے کہ ایسی دعائیں مانگتا ہے جو بھلائی کی بجائے برائی مانگنے کی دعا ہوتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت بے صبرا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، اللہ ہم سے پوری طرح واقف ہے کہ حضرت آدم مطلب انسان کس طرح سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا پیدا کیا، تو وہاں سے لے کر آخری انسان تک کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے واقف ہے. ہر ایک کو اس نے پیدا فرمایا، ہر ایک سے وہ واقف ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خود غلط دعائیں مانگتا ہے اور بہت بے صبرا ہے. پھر آگے فرمایا اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا کر رکھا ہے. رات والے نشان کو ہم نے ڈھانک کر دھندلا بنا دیا اور دن کے نشان کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کو تلاش کر سکو اور برسوں کی گنتی اور حساب بھی معلوم کر سکو. اب دیکھیے اس کے پیچھے مصلحت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنایا کہ دن میں ہم اٹھیں، نکلیں گھر سے، اپنے کام کاج اپنے معاملات کریں، روزی کمائیں. رات میں ہم آرام کریں. اور اس سے دن رات جب بدلتے ہیں تو اس سے گنتی بھی ہوتی، دنوں کی گنتی، ہفتے کی، مہینوں کی، سال کی گنتی. تو یہ بہت سارے لاجک، بہت ساری حکمت اس کے پیچھے ہیں صبح شام رات ہونے میں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے تم پر واضح فرما دیا، نے کھول کھول کر سمجھا دیا، بتا دیا. اور ہر ایک انسان کے اچھے اور برے کاموں کو ہم نے لکھ رکھا ہے، لازمی طور پر اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لکھ رہا ہے، فرشتے اس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے نیک اور برے کام سب لکھ رہے ہیں. ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، اچھے کاموں میں گزار رہے ہیں، برے کاموں میں گزار رہے ہیں، اچھی باتوں میں، بری باتوں میں، وہ پورا 24 گھنٹے میں وہ پورا ہمارا اعمال نامہ لکھا رہا ہے. ڈیلی ہمیں بیلنس دیکھنا چاہیے اپنا کہ 24 گھنٹے میں ہم نے نیکی میں کتنا وقت لگایا اور برائی میں کتنا وقت لگایا. ہم خود اپنا انالیسس خود کر سکتے ہیں. ڈیلی صرف 24 گھنٹے ہم لکھ لیں، ہر ایک دن کا اپنا ایک انالیسس کر لیں کہ ہم نے کتنے گھنٹے برائی کے کاموں میں لگائے، کتنے گھنٹے نیکی میں، کتنے گھنٹے عبادت میں لگائے. تو ہمیں خود اپنا پتہ چل جائے، رزلٹ ہم ڈیلی نکال سکتے ہیں اپنا. اللہ تعالیٰ نے تو بول دیا کہ ہم تو سب لکھ رہے ہیں. اور آگے فرمایا قیامت کے دن یہ عمل کا دفتر، یعنی کہ آپ کے اعمالوں کا ریکارڈ، دفتر مطلب ریکارڈ، کتاب کی شکل میں ہم پیش کر دیں گے. اللہ اکبر. عام انسان اب سیکھا ہے اکاؤنٹنگ، ریکارڈنگ، ہے نا. عام انسان کو بہت سالوں بعد پتہ چلا کہ کس طرح سے بک کیپنگ ہوتی ہے، کس طرح سے اکاؤنٹنسی ہوتی ہے. بک کیپنگ کا مطلب کہ ریکارڈنگ، اکاؤنٹنسی مطلب انالیسس. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری بک کیپنگ کر رہا ہے اور پھر اس کا انالیسس قیامت کے دن ہوگا. تو ہم اپنی بک کیپنگ ڈیلی کر لیں اور انالیسس ہم خود ہی کر لیں رات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں تو بک کیپنگ فرشتے کر رہے ہیں اور انالیسس بروز قیامت ہو جائے گا. کتاب کی شکل میں ہم پیش کر دیں گے اور اس طرح کہ ہر آدمی اپنے کیے دھرے کو صاف صاف کھلا پائے گا. پھر فرمایا کہ آگے کہا جائے گا کہ اپنا کیا کرایا تو خود ہی پڑھ لے، اور آج اپنے لیے تو حساب کر کے خود ہی کافی ہے، اپنے حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. وہی بات جو آپ کے سامنے معرض کر رہا تھا کہ ہم خود ہی اپنا انالیسس کر لیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بولے کہ چلو اب تم خود اپنا حساب بتاؤ کہ تم نے نیک عمل زیادہ کیے کہ گناہ زیادہ کیے. آگے فرمایا جو کوئی ہدایت کی راہ پر چل پڑا تو اس کا اپنا بھلا ہوگا، اور جو سیدھا راستہ چھوڑ بھاگا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. اور سن لو کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا. مطلب آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کے دوست یار آپ کے گناہ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی اپنے سر لیں گے. باپ اپنے بیٹے کا، بیٹا اپنے باپ کے گناہ سر پہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. یہ سچ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سکھا دی. کوئی اپنے دوست کے بھروسے نہ جائے، کوئی اپنے دوست کے بھروسے زندگی نہ جیے، کوئی اپنے گھر والوں کے بھروسے زندگی نہ جیے. آخرت میں قبر میں ہمیں خود اکیلے جانا ہے اور ہم کسی کا عذاب، دوسرے کا عذاب اپنے سر نہیں لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اور ہم کسی پر عذاب نہیں ڈالتے جب تک اپنا پیغام پہنچانے والا بھیج نہ دیں. سبحان اللہ. ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے. اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو دینی معاملوں سے دور تھے، ہم نے تو نیکی
کیا ہوتی ہے سیکھی نہیں, ہم نے تو فرض واجب سنت نفل ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا قرآن مجید میں کہ نبی آ چکا ہے, نبی نے اپنی بات تم لوگوں تک پہنچا دی, نبی نے اپنی بات تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے گواہ بھی رکھ لیے. اللہ کے نیک بندوں نے, صحابہ کرام سے لے کر اولیاء اللہ نے, محدثین نے, اماموں نے قرآن و حدیث کو آگے بڑھا دیا. ہر دور میں قرآن و حدیث کو سمجھانے بتانے والے پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام اپنے بندوں سے لے لیا اور لیتا رہے گا. اب کوئی اس بات سے مکر نہیں سکتا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جب دینی مجلس کا پیغام ڈالتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتا کئی گروپس میں. اب کوئی یہ منع نہیں کر سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا. ہم بھی مکر نہیں سکتے, نہ دوسرا کوئی مکر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے اپنا پیغام پہنچانے والا بھیج دیا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے, اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی. اور آگے فرمایا, اور ہم جب تک کسی آبادی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, جب ہم کسی آبادی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اس کے خوشحال لوگوں کے پاس اپنا حکم بھیج دیتے ہیں. پھر جب یہ لوگ ہمارے حکم میں اڑنگے لگاتے ہیں, یعنی کہ اس کو مانتے نہیں, تب ان پر عذاب کی حجت پوری ہو جانے پر ہم اس آبادی کو اکھاڑ کر پٹک کر برباد کر ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یعنی کہ پہلے ایک انسان کو, عام انسان کو, نیک لوگوں کو, سب لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کسی طریقے سے, کسی صورت سے. اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تم لوگ آگاہ ہو جاؤ, سدھر جاؤ, ورنہ تم اس امت پر, اس قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا. ہم لوگ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کو ایک ساتھ اس طرح سے عذاب میں مت ڈالنا جس طرح سے دوسری امتوں کو کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بنا پر یہ امت بچی ہوئی ہے کہ یہاں ٹکڑے ٹکڑوں میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت میں عذاب آتا ہے. اللہ کا عذاب تو نازل ہوتا رہتا ہے, کبھی سونامی, کبھی ارتھ کویک, کبھی کوئی وبا, کبھی کچھ, الگ الگ طرح سے عذاب آتے رہتے ہیں. لیکن اللہ ٹکڑے ٹکڑوں میں نازل کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اللہ کے محبوب کی دعا ہے, اور اسی لیے ہم لوگ سب بچے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. اور جو کوئی چاہے کہ دنیا کو جلدی جلدی سمیٹ لیں تو ہم جس کے لیے جتنا ارادہ کریں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی وہ لے سکے گا. اب یہ آگے بات آئی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی خوب مال و دولت کما لیں, خوب مالدار ہو جائیں, مہینے بھر میں لکھ پتی بن جائیں, سال بھر میں کروڑ پتی بن جائیں. تو یہ سب ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کو جلدی جلدی سمیٹ لینے والے جو ارادہ رکھتے ہیں, ہم جتنا چاہیں گے وہ اتنا ہی لے سکے گا. پھر ایسے شخص کے لیے ہم نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے جس میں بدحال اور دھتکارا ہوا بنا کر دھکے دے کر اسے داخل کیا جائے گا. استغفر اللہ. یعنی کہ جو غلط راستے اختیار کرے گا, ناجائز, جس طرح سے میں نے بتایا تھا بھی کہ دعا کرتے وقت بھی دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرما, روزی روزگار میں برکت عطا فرما. یہ نہیں مانگنا کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے, کسی بھی حال میں مجھے اتنا مال دولت عطا فرما دے. یہ دعا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ تمہیں دعا کرنے میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ کون سی دعا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کون سی نقصان مند ہے. تو اللہ سے خیر اور برکت مانگیں بجائے کروڑ پتی ارب پتی بننے کے. اللہ اپنی خیر اور برکت عطا فرمائے, آمین. تو جو بھی لوگ جلد بازی کریں گے دنیا میں مال اکٹھا کرنے میں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم انہیں بروز قیامت جہنم میں ڈال دیں گے. کیونکہ وہ بے شک جو جلد بازی کرے گا, جلد باز شیطان کا بھائی ہے, لالچی شیطان کا بھائی ہے, تو شیطانی حرکتیں کرے گا, وہ ناجائز رستے اختیار کرے گا, ناجائز مال کمائے گا, لوگوں کو دھوکہ دے گا, لوگوں کے مال دبائے گا. تو یہ بدحال ہو کر, دھتکارا ہوا ہو کر, دھکے دے کر اسے داخل کیا جائے گا جہنم میں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. اللہم اجرنا من النار, آمین. اور جس کسی کا ارادہ ہو کہ آخرت حاصل کرے اور وہ اس کے لیے کوشش اور دوڑ دھوپ میں لگا رہے اور ایسے ہی اعمال کرے جیسا کہ اس کا حق ہے, اور ایمان پر قائم رہے, تو ایسے لوگوں کی محنت کو ہم قبول فرمائیں گے. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں
خبردار بھی کر دیا, ڈرا دیا اور خوشخبری بھی دے دی کہ جو لوگ ایمانداری سے اپنی زندگی جئیں گے اور دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور دین کے خاطر نیک اعمال کریں گے, اللہ اس کے رسول کو خوش کریں گے, ایمان پر قائم رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے. اب آگے فرمایا مدد تو ہم ہر ایک کی کرتے ہیں, ہر انسان کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ان کی بھی اور ان کی بھی, اور یہ سب آپ کے رب کی طرف سے عطا ہے, اور آپ کو رب کی عطا اور بخشش پر کوئی بھی روک نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, اچھے برے سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی آزما رہا ہے, سب کو دے کر آزما رہا ہے, لے کر آزما رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازش ہے, اللہ کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی سمجھائش کر رہا ہے اور اس بات کی ہمت دے رہا ہے کہ آپ کو رب کی عطا سے اور بخشش سے کوئی روک نہیں سکتا. پھر فرمایا تم نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی کیسی فضیلت دی, اور اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو درجے اور بڑائی میں بہت ہی بڑی ہوئی ہے. ابھی ایک بار اور سمجھایا گیا کہ دنیا میں ہم نے سب کو الگ الگ معاملات میں الگ الگ فضیلتیں دی ہیں. اسی طرح سے ہم جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک سے بڑھ کر ایک پیدا فرمایا, ایک سے بڑھ کر ایک سب کو فضیلت دی, ایک پر ایک کو ترجیح دی, ویسی درجے آخرت میں جنت میں بھی ہوں گے, دوزخ میں بھی ہوں گے. جنت کے بھی بہت سارے درجے ہیں, دوزخ کے بھی بہت سارے درجے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے, آمین. جو جنت الفردوس اس لیے ہے, کہتے ہیں کہ جنت کا سب سے بہترین درجہ, سب سے اول درجہ, سب سے دی موسٹ اپر سائڈ, یا جس کو بولیں کہ سب سے اوپر سب سے بہتر درجہ جنت الفردوس ہے, جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ. وہ ہمیں مانگنا چاہیے, ہمیشہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا کریں, آمین یا رب العالمین. اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز نہ کرو, اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز نہ کرو, مطلب اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ورنہ برے حال میں اور بےکس ہو کر بیٹھے رہو گے. اپنے رب کا فیصلہ سن لو کہ بندگی اس کے سوا کسی کی نہ کی جائے, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اب یہ زندگی جینے کا جو میں نے طریقہ بتانے کی بات کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے شروعات میں شب معراج سے شروعات ہوئی, اور آگے ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتایا گیا, تو وہ بات اب یہاں آ رہی ہے کہ بندگی صرف اللہ کی کرو, سب سے پہلا فرض, سب سے بہترین طریقہ زندگی جینے کا پہلی چیز بتا دی گئی کہ بندگی اللہ کی کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو, اور ان کو جھڑکنا مت, اور بات چیت میں ماں باپ کی عزت اور ادب کا بہت خیال رکھنا. سبحان اللہ. مطلب کتنا بہترین دین ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اخلاق سے پیش آنا سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو صحیح زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین کو, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے بزرگوں کی عزت اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. محبت میں مہربان ہو کر اپنے دونوں بازو ان کی خدمت کے لیے بچھا دو, اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما, جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن کی بے بسی میں مجھے پال پوس کر محنت کی تھی, مہربانی کی تھی. کتنی بہترین دعا ہے. ہم دنیا مانگتے ہیں لیکن یہ دعا بھول جاتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے ایسی دعا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں بچپن میں ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں پالا پوسا. ہم لوگ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے, نہ کر پائے, نہ کر سکیں گے. تو یہ بات ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اب جن کے والدین موجود ہیں وہ والدین سے محبت اور اخلاق سے پیش آئیں, خوب اخلاص سے ان کے ساتھ رہیں, ان کے لیے ہمیشہ رحم و کرم ان کا پانے کے لیے ان کو خوش رکھیں. اور جن کے والدین فوت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور سب سے بہترین ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جاریہ
نیک اولاد اور علم پھیلانا جس پر لوگ عمل کریں. تو یہ تینوں کام بڑا آسان ہے. صدقہ جاریہ، ایک کھجور دے کر بھی آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہو. ایک درخت لگا کر کسی کو کسی جگہ پر کسی جگہ کنواں یا بورنگ میں کچھ حصہ ڈال کر مسجد کے لیے. یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے حصے لے کر بھی آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہو. کوئی لاکھوں کروڑوں لگانا بھی ضروری نہیں ہے. جہاں بھی آپ کو ایسا لگے کہ یہ دین کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے، وہاں آپ چھوٹا سا اپنا حصہ بھی ڈال دیں تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے. کسی مدرسے میں کسی پڑھنے والے بچے کو کچھ مدد کر دیں. اور پھر دوسرا اس کا پارٹ ہے کہ نیک اولاد. تو ہم سب نیک بن جائیں تاکہ اپنے والدین کے لیے جو ہم نہیں کر سکے، جو ہمارے بس میں نہیں تھا یا جو اس قابل ہم نہیں تھے، تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کے بدلے میں ان کو وہ اجر اور ثواب عطا فرما دے جو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے یا نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کر سکیں گے. کیونکہ کوئی بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. تو ہم سب بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں. اور پھر علم سیکھیں اور علم پھیلائیں. یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. بہترین طریقہ ہے کہ ہم علم سیکھیں اور علم پھیلائیں، دوسروں تک علم پہنچائیں. کیونکہ جو انسان علم سیکھتا ہے اور دوسروں تک علم پھیلاتا ہے اور اس پہ پھر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک بہت آسان طریقہ صدقہ جاریہ کرنے کا کہ آپ علم سیکھ لو، اس پہ عمل کرو، دوسروں کو علم سکھا دو. اس پہ جو عمل کرے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور آپ جب نیک اولاد بن جاؤ گے تو اپنے والدین کے لیے آپ صدقہ جاریہ ہو جاؤ گے. تو یہ جو سورہ آیت مبارکہ آئی کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح سے عمل کرو، اس طرح سے معاملات کرو، تو جیتے جیتے ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ان کی فرما برداری کریں اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد نیک بن جائیں. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. آگے فرمایا تم کیسے ہو، کیا ہو، اور تمہارے جی میں، تمہارے دل میں کیا کچھ ہے، تمہارا رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ خوب جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے واقف ہے. اگر نیکی پر چلنے والے بنو گے، دیکھو وہ آگے بات آ گئی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نیکی پر چلنے والے بنو گے تو ایسے درد مندوں کے حق میں اللہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. ہم جو بات کر رہے تھے وہ آگے آ گیا. اسی بات کو مکمل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو بھی تم کرتے ہو، اب تم نے جو والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کام کیا ہے، جو سوچتے ہو، جو کرتے ہو، اس سے سب اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور اگر نیکی پر چلنے والے بنو گے یعنی کہ آگے بھی سدھر جاؤ گے، نیک کام کرو گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اب دیکھیے جو اچھی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اس میں پہلی آئی اپنے رب کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. میں سمرائز کر رہا ہوں چھوٹا سا. اللہ کی عبادت کرو. دوسرے نمبر پہ آیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آؤ. ان کو اف بھی مت کرو، مطلب ان کو جھڑکو مت. ان کے لیے اپنے بازو بچھا دو یعنی کہ ان کی خدمت کرو. اگلا آیات قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو. دیکھیے رشتہ داروں سے حق تلفی نہیں کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق نہیں مارنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے. وہ آپ کے ساتھ کتنا بھی برا ویوہار، برا عمل آپ کے ساتھ کریں، آپ کو جھڑکیں، آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ کی برائی کریں، لیکن آپ کو رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا. اللہ واسطے ان سے تعلق بنا کے رکھنا. آج کے حالات میں یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ واسطے ہمیں یہ کرنا ہے. ہر جگہ ہر خاندان میں جھگڑے ہیں، لیکن اللہ واسطے سلام دعا رکھو، اللہ واسطے ان سے ملاقات کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور محتاج، مسکین اور راستہ چلتے مسافروں کی بھی مال سے مدد کرتے رہو. مسافر کی مدد کرو اور فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کا منع فرمایا. ان باتوں کو ہمیں سیکھنا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. مال کو بیجا اڑانے والے شیطان کی برادری کے لوگ ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ فضول خرچی مت کرنا، دکھاوا مت کرنا، ریاکاری مت کرنا، بلکہ صحیح جگہ اس مال کو لگانا، صحیح لوگوں تک پہنچانا.
اور مال کو بیجا اڑانے والا، بیجا اڑانے والا مطلب کہ جو فضول خرچی کرے، جو دکھاوا کرے، وہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ استغفر اللہ، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود۔ پھر آگے فرمایا، اپنے رب کے فضل اور مہربانی کو حاصل کرنے کے انتظار میں تم کسی سوالی کی مالی ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو سہولت کے آنے تک اس سے نرم اور میٹھے بول کا استعمال کرو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات سکھائی۔ پہلے تو یہ سکھا دیا کہ سب کی مدد کرو، پھر سکھا دیا فضول خرچی مت کرو، پھر آگے اتنی اچھی بات بتا دی کہ کوئی انسان اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے تو اپنے رب کے فضل اور مہربانی کے حاصل ہونے تک انتظار کرو، اور مانگنے والے کو جھڑکو مت، اور اس کی اگر ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو اس کے ساتھ اچھی بات چیت کرو، اس کی سہولت کے آنے تک اس سے نرم لہجے میں بات کرو، میٹھی بات کرو، ہے نا۔ اور اپنے ہاتھ گردن سے باندھ نہ لینا، یعنی کہ بہت زیادہ اس طرح سے بھی مت کرنا کہ تم بالکل بھی مال نہ نکالو، اور ہر طرح سے ہاتھ کھول کر خرچ پر خرچ کرنا بھی نہیں ہے، مطلب کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا، جہاں جیسا آپ کے پاس گنجائش ہے ویسا کام کرنا ہے، اور اس طرح سے بھی نہ کرنا ہے کہ ہاتھ کھول کر خرچ پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ ملامت سننا پڑے گی۔ یعنی کہ تم لوگ آخر میں اگر تم لوگ صحیح طریقے سے زندگی نہیں بسر کرو گے تو تمہاری برائی ہوگی اور تم پچھتاؤ گے، اور تھک ہار کر بڑے بیٹھ جاؤ گے، پچھتاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا، بے شک آپ کا رب جسے چاہتا ہے فراغت کی روزی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر روزی دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال کی پوری خبر رکھتا ہے، اور ہر طرح یہ سب لوگ اس کی نگاہ میں ہیں۔ روزی کی تنگی اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، وہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کے لیے آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو غم نہیں کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، جس کو جو دیا اللہ نے جتنا دے رہا ہے اس پہ شکر گزار کرنا ہے، شکر گزاری اور صبر کرنا ہے۔ اور یہ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ روزی کی تنگی اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ جو آج مشن چلا رہی گورنمنٹ یا دیشوں میں، بڑے بڑے دیشوں میں بات شروع ہوئی، تو جو بھرون ہتیا کی بات کی جاتی ہے، تو اسلام میں تو 1450 سال پہلے یہ قرآن جب نازل ہوا تو اسلام نے اتنی اچھی بات سکھا دی، جو بھرون ہتیا کے لیے لوگ آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کب سے منع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ برائی کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا، اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ روزی کی تنگی اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، مطلب اپنی اولادوں کو مارنا مت، ہم ان کو بھی کھانا دیں گے، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ یہ کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے تسلی فرما دی ہمیں کہ ہمیں اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بھرون ہتیا نہیں کرنا ہے، بچوں سے، اولادوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے بڑے ہونے سے، ان کے پیدا ہونے سے، کیونکہ ہمیں دینے والا بھی، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کو بھی اللہ روزی دے گا۔ صاف فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کو بھی روزی دیں گے، رزق دیں گے، جس طرح سے تم کو رزق دیتے ہیں تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، استغفر اللہ۔ پھر آگے فرمایا، زنا کاری، بدکاری کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ یہ بھی دنیا میں لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیشن، اور فیشن کے دور میں ناجائز تعلقات اور ریپ اور یہ سب زنا کاری اور بدکاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کب سے ہمیں آگاہ کر دیا، ہمارے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں کب سے یہ بات سکھا دی۔ ہمارا بہترین دین، ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہمارے اسلام کی خصوصیات، خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ تو زنا کاری، بدکاری کے قریب بھی مت پھٹکنا، دراصل یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کا کام ہے، جس کے ذریعے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں۔ تو یہ اچھی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ پھر آگے سکھایا، جس کو دنیا بڑا گناہ سمجھتی ہے، ہمیں کتنے پہلے سکھا دیا کہ کسی کی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، کسی کا قتل، مرڈر مت کرنا، ہے نا، اس کو منع فرمایا، مگر حق کی بنیاد پر۔ اگر کسی حق کی بنیاد یہ رکھی کہ آپ کا اس پہ حق بنتا ہے تو، اور جس کسی شخص کو ظلم سے ناحق مارا گیا تو ہم نے وارثوں کو بدلہ لینے کا اختیار دے رکھا ہے، اور اب ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسانی جان کو مارنے میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ بدلہ دلانے میں مدد کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ انسان کو مارنا جائز نہیں ہے، انسانی جان کو مارنا
کی پرمیشن نہیں. تو یہ اتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سکھا رہا ہے. ابھی کافی کچھ آیت مبارکہ ہمیں پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو، کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے. اس نیکی کو وسیلہ بنا دے ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہم سب کے تمام رشتہ داروں کے لیے، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو وسیلہ بنا کر جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، ہمارے چھوٹے بھائی کو، تمام بیمار بھائی بہنوں کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو شفا، تندرستی، صحتیاب عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، صحیح علاج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا آسانی عطا فرمائے، تمام بیماروں کو آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول مقبول فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، امن و امان اور عافیت عطا فرمائے. دین پر چلنا آسان عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.